السلام علیکم حاضرین. آج 30 سپٹمبر 2021 ہے. 30 سپٹمبر 2021. آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ گھریلو علاج سے کس طریقے سے کڈنی سٹون کو نکالا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس چیز سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے گھر میں ہی. اس کا ایک میرا اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وضاحت یہی کرنی ہے کہ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں، نہ تو کوئی ہمارا ڈاکٹروں سے کچھ ہمارا ریلیشن ہے، لیکن ہم اس کڈنی سٹون کے مریض ضرور تھے اور مریض ہونے کی وجہ سے اور مختلف علاج کروانے کی وجہ سے جو ایکسپیرینس ہم کو حاصل ہوا اور اس چیز کو ہم آپ سے جو ہے شیئر کر رہے ہیں. صرف میرا اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں، یا اور اس کو کوئی علاج مت سمجھیے، اور یہاں تو نہ ہی کوئی میں علاج بتلا رہا ہوں، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں بس. اور اس علاج کو بتلانے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ مجھے کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، میں کیا کیا تھا. 2014 یا 13 سے مجھے یہ چیز تھی، پتھری کا درد تھا، پتھری تھی، اور ہم زیادہ پانی پی رہے تھے. ہمارے جو بھی دواخانے میں جو بھی بتلائے، وہاں پہ جو بھی دوا بتلائے، جیسا کہ سسٹون بتلائے یا نیری بتلائے، وہ ہم کھا رہے تھے. اس سے یہ چیز کم تھی، درد کم تھا، اور جو ہے شاید پتھری نکل بھی جا رہی تھی، ہم کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. جیسا بھی ہے یہ چیز چل رہی تھی. لیکن 2018 میں یہ چیز بڑھ گئی، دو پتھریاں ہو گئی، ایک 12 mm کی ہو گئی، ایک 6 یا 8 mm کی. بہرحال اتنا یاد نہیں ہے، بہرحال 12 یا 13 mm کی پتھری تھی مجھے، رپورٹس بھی ہیں. تو اور درد بہت شدید تھا، وہ کہیں کوئی ٹریک میں آ کے پھنس گئی تھی. بہرحال جیسا بھی ہے، جو بھی معاملات تھے. پھر ہیڈرونیفروسس بھی تھا اس میں رپورٹس میں. بہرحال وہ درد اتنا شدید رہتا ہے کہ مریض کو یہ سمجھنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ بھی اس کو کرنا کیا ہے. اور میرے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا. تو ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے میڈیکل انشورنس بھی ہونے کی وجہ سے ہم سیدھا ہاسپٹلائز ہو گئے. وہاں پہ سرجیکل پروسیجر سے یہ تمام چیزیں وہ ہو گیا، سمجھیے پتھری نکل گئی، تمام چیزیں ہو گئے، شفا مل گئی، گھر آ گئے. لیکن بعد میں پھر سے پتھری ہو گئی. پھر کیونکہ پہلی مرتبہ ہم کو یہ دواخانے میں یعنی کہ ہاسپٹل میں جو سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد جو پروسیجرز ہوتے ہیں، اس میں جو تکالیف ہوتی ہیں، جو پروسیجر سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا. تو اس لیے ہم آسانی سے بہت ہنستے کھیلتے چلے گئے تھے دواخانے کو. لیکن بعد میں پھر سے جب پتھری ہو گئی تو ہم یہ سوچے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ ہم گھریلو نسخے بھی یعنی کہ اس پہ بھی عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم کو گھریلو نسخوں پہ اتنا زیادہ بھروسہ نہیں تھا. لوگ بتلا رہے تھے لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے. اب کیونکہ اب پھر سے پتھری ہو گئی اور پھر سے دواخانے کا نام آنے سے ہم جو ہے تھوڑا گھبرا گئے. ہم یہ سوچے کہ چلیے پھر سے ہم جو ہے ایک بار گھریلو نسخے جو لوگ بتلا رہے ہیں وہ ایک بار اس پہ عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر سے ایڈمٹ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہاں سے میں جو گھر میں کیا ہوں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. اور یہ دواخانے میں رہنے کے دوران، دواخانے سے پہلے، اور جو ہے لوگوں سے ملاقات ہونے کے دوران جو لوگوں نے مجھے بتلایا، اپنی چیزیں بتلائی، کوئی کچھ بتلائے، کوئی کچھ بتلائے، وہی چیزوں کو میں اپنے آپ پر آزمایا. لیکن تمام چیزیں میں آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں، میں صرف وہی چیز بتلا رہا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوا. جس سے مجھے فائدہ نہیں ہوا میں آپ کو کیوں بتلاؤں. تو یہ میرا تجربہ ہے، اور وہی یعنی کہ نچوڑ، یعنی کہ جس سے رزلٹ آیا وہی چیز آپ کو میں بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی وقت جو ہے برباد نہ ہو. اب یہاں دیکھیے، پہلا کام کیا کرنا ہے. آپ کو جملہ جو ہے 1 2 3 4 4 چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے، 1 گلاس نیمبو کا شربت بنانا ہے. جیسا عام طور پہ ہم نیمبو کا شربت، 1 نیمبو لیجئے، 1 گلاس پانی لیجئے اور شربت بنا دیجئے. تو 1 گلاس نیمبو کے شربت میں 1 جو ہے ٹیبل سپون
ایپل سائڈر ونیگر ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کو پی لیجئے، صبح ایک گلاس، شام میں ایک گلاس کھانے سے پہلے۔ دوسرا، یعنی کہ جو اور کلتھی ایک ایک چمچہ لیجئے، جو کا مطلب بارلی، کلتھی کا مطلب ہارس گرام، ایک ایک چمچہ، ایک ایک چائے کا چمچہ لیجئے، 2 گلاس پانی میں ابالیے، اور آدھا ہو جائے پانی اتنا ابالیے، یعنی کہ 2 گلاس کے بجائے 1 گلاس ہو جائے، اور اس کو چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیجئے، صبح 1 گلاس، شام میں 1 گلاس۔ اور اس کے بعد ناریل کا پانی، صبح 1 گلاس، شام میں 1 گلاس۔ یہ 3 چیزیں ہو گئے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ ہجامہ، سنت طریقے سے، جہاں صحیح ہجامہ ہوتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں صحیح ہجامہ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہوتا ہے، وہاں جائیے اور وہاں پر ہجامہ کرائیے ہفتے میں 1 مرتبہ۔ میں ہفتے میں 1 مرتبہ کرا، آپ اگر چاہیں تو آپ 10 دن میں 1 مرتبہ بھی کرا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کو کرنا ہے، اور یہ کرنے سے مجھے 3 ہفتے میں پتھری نکل گئی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی نکل جائے، لیکن اس کام کے ساتھ آپ کو تھوڑا پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز کیا کرنا ہے، اور کن چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور کن چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ کن چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے وہ پہلے دیکھ لیجئے۔ واٹر ملن یعنی کہ تربوز کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور آپ کے پائنیپل کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اناناس، اس کے بعد مولی تھوڑا زیادہ کھا لیجئے۔ اس کے علاوہ پورے دن میں آپ کو کم سے کم منیمم 3 لیٹرس آف پانی پینا ہے، 3 لیٹر پانی پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون سی چیزوں کا استعمال آپ کو کم کرنا ہے، کون سی چیزوں کا استعمال آپ کو کم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ کھیرا یا ککڑی، کوکمبر کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹماٹا نہیں کھانا ہے، پالک، اسپینچ نہیں کھانا ہے، اور بیگن نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ سے یا کھوے سے یا ماوے سے جو بنی ہوئی مٹھائی ہوتی ہیں، مٹھائی کی دکان میں جتنی بھی چیزیں، میرے خیال سے تمام چیزیں دودھ سے ہی بنے ہوتے ہیں، تو یہ جو کھوے سے بنی ہوئی جو مٹھائیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی مٹھائیاں ہیں جس کا ریلیشن دودھ سے ہے یا کھوے سے ہے، وہ آپ کو نہیں کھانا، 0۔ اور اس کے علاوہ دودھ اور دہی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کیلشیم کا آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ چائے نہیں پینا ہے، کافی نہیں پینا ہے، 0۔ جنک فوڈ نہیں کھانا ہے، 0۔ آئل کا استعمال کھانے میں کم کرنا ہے، نمک کا، مسالوں کا استعمال کم کرنا ہے، کاجو نہیں کھانا ہے، اخروٹ نہیں کھانا ہے، نان ویج کم کر دیجیے دوران علاج۔ تو اگر اس چیزوں میں آپ کو اگر کچھ پھر سے اگر ہونا ہے تو آپ تھوڑا پیچھے جا کے پھر سے سن لیجئے کہ کون سی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کون سی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اچھی عادتیں اپنائیے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیجئے۔ عمر گزر جا رہی ہے، آپ ہل نہیں رہے جگہ پہ سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہلکی پھلکی لائٹ اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یورینیشن نہیں کرنے کا ہمارا بہت غلط عادت رہتی ہے۔ دعوت میں چلے گئے، ہم جو ہے واش روم کو نہیں جاتے، ہم کوئی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، واش روم کو نہیں جاتے ہیں، ہم جو ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم واش روم نہیں جاتے، روک لیتے، آپ سفر میں ہیں روک لیتے، جو کوئی مجبوری ہے، کہیں واش روم نہیں دکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے صرف باتیں کرتے جا رہے ہیں لیکن واش روم جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ واش روم نہیں جانے کی وجہ سے، یہ پیشاب کو روکنے کی وجہ سے پتھری ہوتی ہے، تو گردوں پہ بار پڑتا ہے، ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے، کیا کی ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ شروعات ہے کڈنی کے بیماری ہونے کا، یہ شروعات ہے، پتھری ہو رہی ہے، وہ ہو رہا، ہائیڈرونیفروسس ہو رہا، پھر اس کے بعد گردے میں وہ ہو جا رہا، گردہ کام نہیں کر رہا، پیشاب نہیں آ رہا، تمام چیزیں، پھر بعد میں جو ہے انسان جو ہے ڈائلسس پہ چلے جا رہا، پھر اس کا انسان کا انتقال ہو جا رہا۔ یہ پورے سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج پتھری ہونا ہے، تو یہیں پر آپ اس کو اگر علاج کر دیں گے صحیح سے، اور اس کو صحیح سے مینیج کر لیں گے تو آگے کی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک یورینیشن زیادہ کرنا ہے آپ کو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے، جیسا میں ابھی آپ کو بتلایا ہوں کہ اور
ہم یورینیشن نہیں کرنا یا کم کرنے کا اور ایک ریزن یہ ہے کہ جہاں بھی میں جو دیکھا ہوں بڑی سے بڑی ہوٹل رہتی ہے لیکن واش روم بہت گندا رہتا ہے. بڑے سا بڑا شادی خانہ ہوتا ہے لیکن واش روم گندا ہوتا ہے. بڑے سا بڑا کوئی علاقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن واش روم بہت گندا ہوتا ہے. بہت بڑا کمپلیکس ہوتا ہے, شاپنگ مالس ہوتے ہیں لیکن وہاں کا واش روم بہت گندا ہوتا ہے. تو گندا ہونے سے کوئی جانا چاہتا بھی نہیں, کراہیت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے کہ وہاں کیوں جائیں. اب ہم ہمارے گھر کی عادت ہے, گھر میں چلے جاتے ہیں. تو گھر میں بھی دیکھیے آپ, وہ کہیں کونے میں کہیں سیڑھیوں کے نیچے ایک واش روم بنا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ واش روم زیادہ بنائیے. ایک فیملی ہے تو ایک چھوٹی سی فیملی ہے تو 2 واش روم ہے نا. 2 فیملی ہے تو ایسا ملٹیپلائی کرتے جائیے آپ, 2 کا ٹیبل پڑھتے جائیے. یعنی کہ واش رومز اگر صحیح مقدار میں گھر میں بھی رہیں گے تو آپ جانے کا بھی من کرے گا, جائیں گے بھی. آپ جو ہے اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر مشکلات ہوں گی لانگ ٹرم میں. تو اس پر بھی غور کیجیے. اور جیسا مجھے شفا ملی ہے گھر میں ہی رہتے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی شفا مل جائے. پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں, یہ جو میں آپ سے ابھی گفتگو کیا ہوں اور جو نسخے بتا ہوں یہ کوئی علاج نہیں ہے, یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنے آپ پر آزمایا ہے. اور میرے اس ویڈیو میں اور جو دوسرے جو ویڈیوز موجود ہیں پہلے سے یوٹیوب پہ, اس میں شاید فرق یہ ہے کہ وہ ایسا بتلا رہے کہ یہ کیجیے, لیکن وہ خود اپنے آپ پہ کرے کیا یہ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو آج ابھی جو بتلایا تھا 3-4 طریقے اور باقی کے پرہیز, یہ اپنے آپ پہ میں نے اپلائی کیا ہے, اپنے آپ پہ پہلے آزمایا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں آزمائیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں میں نے آزمائیں لیکن میں نے بتلائی نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا نہیں ہے. تو فرق یہی ہے کہ ہم وہی چیز بتلا رہے ہیں جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے اور جس سے رزلٹ آیا. تو پھر ایک بار ہم جو بتلا رہے ہیں یہ اس کو علاج مت سمجھیے, نہ تو کہ ہم ڈاکٹر ہیں, نہ کوئی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں. ہم مریض ہیں, تو ہم مریض ہونے کی وجہ سے جو بھی ہم جانتے ہیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور یہی امید, یہی یقین کے ساتھ کہ جس طریقے سے ہم کو آرام ملا, شفا ملی, آپ کو بھی مل جائے گی. اور دواخانوں کے چکروں سے, تکالیف سے آپ بھی بچ جائیں گے. مجھے دونوں ایکسپیرینس ہے, دواخانے کا بھی ایکسپیرینس ہے, گھریلو علاج کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ کسی اور وقت, کسی اور موقع پر, کسی اور عنوان کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, تمام جو بھی لوگ مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین.